ایک تو پہلی بات تو یہ ہے ہماری ضروریات کسے کہتے ہیں؟ خواہش اور ضرورت کا فرق، اور ضرورتوں میں دو اقسام، اور مادی اور غیر مادی دونوں، اور غیر مادی کی اہمیت مادی سے زیادہ۔ اگر ہم اس سطح پر نہیں پہنچیں گے تو ہم اپنی مادی ضروریات کے حصول کا جو طریقہ اور جس طرح سے ہم نے جو کچھ ایک ہنگامہ چل رہا ہے تو وہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ایک مسئلہ۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پرابلم کیا ہے، مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ جدید تعلیم یافتہ آدمی کا تصور مسئلہ کیا ہے، وہ مسئلہ کہتا کسے؟ آپ کے خیال میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ جو سوال ہے نا کہ مسئلہ کیا ہے، یہ سوال دو چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کون سے ڈومین کی چیز ہوگی جس کو میں باقی تمام ڈومین کی چیزوں پہ مقدم رکھوں گا، اور اس کے اندر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں کروں گا۔ تو مسئلے کا ایک تعلق یہ ہے، مطلب ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پر محلوں میں سڑکوں پہ گٹر بہہ رہا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے نفس میں گٹر بہہ رہا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے مطلب لالچ بڑا مسئلہ ہے یا لوڈ شیڈنگ بڑا مسئلہ ہے، بے ایمانی بڑا مسئلہ ہے یا مہنگائی بڑا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں مسئلہ کسے کہتے ہیں، تو اس سوال کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کس ڈومین کی چیز ہے جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہمارے مادی وجود اور اس کی ضروریات اور اس کو جو مطلب اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں تو مسائل وہ ہیں۔ لیکن اگر ہمارے کسی اور مطلب ہم جسم سے اوپر بھی تو کچھ ہیں نا، مطلب ہم جسم کے علاوہ بھی تو ہم کچھ ہیں، تو پھر مسئلہ کسی اور طرح ڈیفائن ہوگا۔ یعنی اگر مسائل کی فہرست بنے گی تو سر فہرست کون سا مسئلہ ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے میں عام آدمی اپنی عام زندگی کے اندر، روزمرہ کی زندگی کے اندر مسئلہ کسے کہتا ہے؟ تو وہ ہے مشکل کو وہ مسئلہ کہتا ہے۔ مشکل بری چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں دقت، مشکل۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ سہولت پیدا کی جائے۔ مثال کے طور پر مسجد آنتے ہوئے آپ کو اتنا چلنا پڑتا تھا تو یہ مشکل ہے، یا مسجد کے اندر پنکھے میں مشکل ہوتی ہے تو اے سی ہونا چاہیے، یا ٹھنڈا پانی جو ہے سردیوں میں ایک مشکل پیدا کرتا ہے۔ تو مشکل جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ جو بھی مشکل، سیب کا چبانا مشکل ہے، لہٰذا سیب کی کوئی ایسی چیز بنا دو جس کو چبانا نہ پڑے، تو جوس بنا دو۔ اور پھلوں کو کاٹنا، چبانا مشکل ہے تو کوئی ایسی فارم پیدا کر دو جس میں ہم ویسی مطلب ہمیں زیادہ زحمت نہ کرنی پڑے۔ تو مسئلہ جو ہے اس وقت جو پرابلم مطلب اس وقت جو لوگوں کا تصور مسئلہ ہے، وہ جب مسائل کی فہرست بیان کرتے ہیں تو وہ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑے مسائل شمار ہوتے ہیں نا، وہ جیسے جن کو مطلب ہمارے جو ٹرینیں ہیں وہ ٹائم پہ روانہ نہیں ہو رہی، ہمیں بجلی مہنگی مل رہی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، بے روزگاری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مسائل ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسائل نہیں ہیں، لیکن ورلڈ ویو بدل جانے سے مسائل کی فہرست بدلنی چاہیے یا نہیں بدلنی چاہیے؟
یعنی مسائل میں سر فہرست، مسائل میں بڑا مسئلہ میں کسے سمجھوں گا، یہ فیصلہ میرا ورلڈ ویو کرے گا نا، میرا تناظر کرے گا نا کہ میرا زندگی کا تصور کیا ہے، یہ طے کرے گا نا کہ میں کس مسئلے کو بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں. جیسے ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی پاکستان میں نہیں رہ سکتا، یہاں بہت مطلب گندگی ہے، صفائی نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے نا کہ مطلب صفائی نہ ہونا بڑا مسئلہ ہے یا پاکی نہ ہونا بڑا مسئلہ ہے؟ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اگر آپ کے پاس دو جوڑے ہوں، ایک تھوڑا سا میلا ہو اور ایک ناپاک ہو، اور آپ کو کوئی ایک پہننا پڑے تو آپ کون سا جوڑا زیب تن کرنا قبول کریں گے؟ آپ کا ذوق کسے قبول کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے نا. تو مطلب پاکستان میں صفائی نہیں، وہ ٹھیک، اب پاکستان کے اندر اب دوسرے مسئلے بھی پیدا ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، دوسرے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. میں یہ بات بالکل پاکستان کو میں بالکل اس وقت تو ہم اسلامی تہذیب کا گہوارہ تو نہیں بن سکے، لیکن اسلامی نعروں کا گہوارہ ضرور بنے ہیں. اسلامی نوعیت کے احتجاج اور اسلامی نعرے بازی کا گہوارہ تو ہم ہیں، لیکن ہم اسلامی تہذیب کا بن پائے یا نہیں بن پائے یہ الگ سوال. تو مسئلہ، ہمارا تصور مسئلہ کیا ہے؟ ہم مشکل کو مسئلہ کہتے ہیں. بھئی آپ اس چیز کو مسئلہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مشکل ہوتی ہے. تو مشکل اپنی ذات میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اگر ہمارا تصور مسئلہ، یعنی مسائل کی فہرست، اگر فرض کیجئے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو ایک خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بڑے مسائل کی فہرست بناؤ، اور وہ لوگ جو خدا پہ ایمان نہیں لاتے، نہیں رکھتے، ان سے کہا جائے کہ ہمارا مطالعہ کرو اور بتاؤ ہمارے بڑے مسائل کون سے ہیں، اور دونوں ایک ہی فہرست بنائیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، کوئی فرق ہوگا نا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی IMF بھی، ورلڈ بینک بھی، انٹرنیشنل NGOs بھی، کوئی رقاصہ، کوئی گلوکارہ، کوئی ملحد، وہ بھی ہمارے معاشرے کے 7 بڑے مسائل اگر بالترتیب بیان کرے، اور ہمارا کوئی مذہبی آدمی بھی ہمارے معاشرے کے 7 بڑے مسائل بالترتیب بیان کرے، اور ان مسائل میں کوئی فرق نہ ہو. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی تو ہم یہاں کھڑے ہیں، ابھی تو بالکل ہم یہی کھڑے ہیں، اور ان مسائل کا علاج بھی وہی ہے. بڑی عجیب بات ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ناخواندگی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے. تو اگر دینی قوتیں بھی انہی مسائل کو مطلب وہ کہیں کہ آپ ہم پہ اعتماد کیجئے، یہی اصل مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی ساری صلاحیت ہمارے پاس. میری بات سمجھ آ رہی؟ کیا یہی، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل، لیکن مسائل ہیں کیا؟ تو میں پرابلمس سے متعلق 2 باتیں میں نے عرض کی. مسئلے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، مسئلہ کس ڈومین یعنی کیا ہمارے کوئی اعتقادات کی سطح پر ہمارے کوئی مسائل ہیں، ہمارے اخلاقی وجود کے کوئی مسائل ہیں، ہمارے شعور کے کوئی مسائل ہیں، ہمارے مزاج کے کوئی مسائل ہیں، یہ بھی کوئی مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ یا مجھے جو کچھ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا، یہ مسائل ہیں؟ یا مجھے جو کچھ کرنا چاہیے وہ میں نہیں کر پا رہا، یہ مسائل ہیں؟ تو مسائل ہیں کیا؟ ہم مسائل کی ترتیب اور اہمیت کس طرح طے کرتے ہیں، ایک بات. اور مشکل کو جب ہم مسئلہ بناتے ہیں، پوری جو اس وقت انڈسٹری ہے اس کو جتنا فائدہ مشکل کو مسئلہ سمجھ کے ہوتا ہے، یعنی اگر معاشرہ مشکل کو مسئلہ سمجھ لے تو انڈسٹری کو، مارکیٹ کو فائدہ ہی فائدہ. اور پھر اس میں اور اضافہ کر لیں، درد مسئلہ ہے، بخار مسئلہ ہے،
تکلیف مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے، دشواری مسئلہ ہے. اور اب تو جیسے اردو زبان اس لیے مسئلہ ہے کیونکہ نامانوس ہے، اجنبی ہے، تو نامانوس ہے لہٰذا مشکل ہے، اور اگر مشکل ہے تو بری ہے، اور اگر بری ہے تو متروک ہونی چاہیے. لہٰذا بیوقوف لوگ اردو بول رہے ہیں. مطلب جیسے ہوتا ہے نا تھیورم، ہم اسی طرح پروف کرتے ہیں، اگر یہ اس کے برابر، یہ اس کے برابر، تو سب بالکل ایسا ہی ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کو یہ جو لفظ ہے یہ نامانوس ہے، اور آپ نے وہ والا لفظ جو ہے وہ اتنی دفعہ سن رکھا ہے، تو اس وجہ سے یہ. اور میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی کچھ لفظ اردو کے ایسے ہیں جو ہم نے اتنے سنے ہیں کہ وہ مشکل نہیں لگتے. جیسے اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے. تو اس کی اتنی سماعت ہم سب نے فرمائی ہے کہ ہمیں یہ کلمہ اور یہ محاورہ مانوس لگتا ہے، مشکل نہیں لگتا. سجیلے اور یہ سب چیزیں ہمیں صحیح لگا. تو مشکل کا تعلق کس چیز سے، یہ بہت اہم بات ہے. اور کیا مشکل ہونا بذات خود کوئی مسئلہ ہے، یہ میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں. تو اب تک میں نے دو باتیں کی. پھر ہم آتے ہیں حل کی طرف. حل کسے کہتے ہیں؟ حل کیسے ڈیفائن کیا جائے، یہ بہت اہم سوال ہے. کیا آپ کسی ایسے علاج کو جو نئی بیماریوں کی وجہ بن رہا ہو، حل کے طور پر قبول کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے؟ یہ ایک اصولی سوال ہے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی ایسا ارینجمنٹ، کوئی ایسا انتظام، کوئی ایسا علاج، کوئی ایسا پروپوزل جس کو اگر قبول کر لیا جائے اور جس کو اگر عمل میں لے آیا جائے تو وہ 4 مسائل کا سد باب تو بنے گا، لیکن 14 یا 24 یا 40 نئے مسائل کا موجب بھی بنے گا. تو ایسے انتظام کو حل کے طور پہ قبول کیا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو انسان جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہے اس کے اندر ان سب کا بگاڑ اتنا زیادہ. اور یہ بالکل ذہنی طور پہ، مطلب وہ جدید تعلیم یافتہ آدمی کا مسئلہ ہے کہ وہ ان دونوں میں تمیز نہیں کر سکتا، اور وہ صرف مادی ضروریات ہی کو اپنی کل ضرورت سمجھتا ہے، اور ضرورتوں کی فہرست میں خواہشات کے انبار کو بھی داخل کر دیتا ہے، اور بہت لمبی فہرست کو ضرورت سمجھ کے ان کے حصول کی جدوجہد میں لگ جاتا، اور غیر مادی ضرورتوں کو مادی ضرورتوں پہ مقدم نہیں رکھتا. پھر مسائل، ان مسائل کو تو مسائل سمجھتا ہے اور فہرست پہ یعنی سر فہرست لیتا ہے، ان کے لیے متفکر ہوتا ہے، لیکن کسی اور نوعیت کے مسائل کو وہ اپنے بڑے مسائل کے طور پر جس طرح اسے سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھتا، اور عمومی زندگی میں مشکل کو مسئلہ سمجھ کے زندگی گزارتا. تو جب وہ مشکل کو مسئلہ سمجھتا ہے تو سہولت کو حل سمجھے گا. آپ نے بڑی مشکل حل کر دی. جیسے میں آپ کو بتاؤں، کئی ہزار سال کی انسانی تہذیبوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر سے مریض یہ ضد کر رہا ہو کہ دوائی کو میٹھا ہونا چاہیے، دوائی کو میٹھا ہونا چاہیے، مزے کا ہونا چاہیے، فلیورڈ، اسٹرابیری فلیورڈ. عجیب سی بات ہے، یہ توقع ہے. اور جو بھی جراحی، اگر مجھے آپریٹ کرنا پڑ رہا ہے یا کچھ بھی کام ہو رہا ہے تو مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. چاہے میرا دانت نکالو، چاہے میرا گھٹنا بدلو، چاہے بچہ پیدا کرو، کچھ بھی کام کرو، مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مجھے مشکل نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ درد بری چیز ہے، تکلیف بری چیز ہے، مشکل بری چیز ہے، یہ سب بری چیزیں ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے.
بخار بھی بری چیز ہے، گرمی بھی بری چیز ہے. مطلب مجھے کوئی زحمت نہ ہو، اور ذرا سی بھی جو میرے اوپر نا ذرا سی پسینہ بری چیز ہے. تو زحمت ہی بری چیز ہے. زحمت سے بچا لو مجھے، کسی بھی قسم کی زحمت سے مجھے بچا لو. اب جیسے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں نا، اب جیسے تو وہ کرسی پہ بیٹھنے والوں کی تعداد یعنی جس رفتار سے اور جس شرح سے بڑھ رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ 3-4 سالوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ایک کنارے پہ اقلیت میں دونوں اینڈز پہ، مطلب ایک اعلان ہوگا کہ اچھا جن لوگوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا شوق ہے وہ ذرا دائیں بائیں صفوں کے کنارے چلے جائیں. ہم کانوینٹ اسکول میں پڑھا کرتے تھے، اتوار والے دن ہم کبھی کبھی ان کے گرجے میں جھانک لیتے تھے اور ویسے ہی کبھی اندر بھی چلے جاتے تھے. تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ کرسی مطلب وہ بینچز ہوتی تھیں اور اس میں کوئی وہ اپنی جو بھی چیزیں کرتے تھے. تو بالکل وہ سما پیدا ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے ایک دن، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، امام صاحب ہیں ایک مسجد کے، تو میں نے کہا بھائی، وہ کہنے لگے کہ بھائی کرسیاں آپ کم پڑتی ہیں اور کمیٹی والے جو ہیں وہ ان کو کون سمجھائے کرسیاں، وہ تو ابھی ہمارے پاس کل 20-25 کرسیاں ہیں اور ہم نے کہا ہوا ہے کہ بھائی 50 کرسیوں کا اور آپ بیچ دیجئے، یا کم از کم 40 کرسیوں کا تو اور بندوبست کر دیجئے. اب نمازی آتے ہیں، انہیں مشکل ہوتی. اور شریعت میں بھی تو یہ ہے نا کہ بیٹھ کے نماز پڑھو. تو میں نے ان سے کہا دیکھو، یہ جس دن پہلا آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا نا، تو آپ کا کام یہ تھا کہ آپ جاتے اور ان سے کہتے کہ ہاشمی صاحب خیریت، آپ تو ابھی صرف 65 سال کے ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ مطلب آپ بیٹھ کے کیسے، مطلب آپ کو کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آپ ان سے پوچھتے. اور طرز زندگی کا وہ بگاڑ جس سے انسان قیام کے قابل نہ رہے، اس کو پہچاننے میں اس کی مدد کرتے. کیا اللہ نے کسی ایسی عبادت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے جس کو کرنا انسان کے لیے محال ہو جائے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن ہم یہ کام نہیں کر پا رہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، وہ جو جہاد میں زخمی ہوتے تھے مجاہد، ان کی ایکسیپشن تھی، وہ جیسے لیٹ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، یا کوئی وقتی طور پہ علیل ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ناؤ آنورڈس ٹل دا لاسٹ بریتھ آف مائی لائف آئی ایم گوئنگ ٹو آفر آل، میں تمام نمازیں اب کرسی پہ ادا کروں گا. یہ فیصلہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ الا یہ کہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو. تو میں نے کہا آپ ان سے ملتے اور ان کے لائف اسٹائل کے مسئلے، مطلب آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کا کچھ چلنے پھرنے کو کب سے، آپ نے واک کرنی کب سے چھوڑی، کولڈ ڈرنک نوش فرمانے کا کیا شوق ہے آپ کو، اور بڑے کا گوشت کتنا عزیز ہے، اور جو بھی ان کے طرز زندگی کے معاملات ہیں ان کا جائزہ لیتے اور اس کے اندر جو ضروری تبدیلی ہے وہ کرتے تاکہ وہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے. تو پہلا آدمی کرسی پہ بیٹھا، دوسرا آدمی کرسی پہ بیٹھا، آپ نے کمیٹی سے فرمائش کر دی، آپ نے مخیر حضرات سے اپیل کر دی، مخیر حضرات نے 10-15 کرسیاں دے دیں، مسئلہ حل ہو گیا کرسی پہ. اور یہ شریعہ کمپلائنٹ سلوشن تھا، کیونکہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور میں نے ایک مطلب ائمہ کرام کے ساتھ میں نے بات کی، میں نے کہا آپ ان کے ساتھ نا یہ بات کیجئے کہ وہ آدمی جو کھڑے ہو کر پڑھ ہی نہیں سکتا، ناقابل برداشت اس کو تکلیف ہوگی، اور وہ رکوع اور قیام اور سجدہ اور قعدہ کے تقاضے جو ادا ہونے ہیں وہ اس کو ادا کرنا 2 بھر ہو جائے گا اس کے لیے، یا اس کے نتیجے میں اس کی بیماری اور تکلیف بڑھ جائے گی. اس کو اجازت ہے کہ بیٹھ کے پڑھے. اور جب اس کو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت جس عہد میں دی گئی، وہاں کیا باس کی کرسیاں بھی ساتھ میں پہنچائی گئی تھیں؟ زمین پہ بیٹھتے تھے بھائی وہ.
کرسیوں پہ نہیں بیٹھتے تھے. وہ کیا کرسیوں پہ بیٹھتے تھے کیا؟ کہاں بیٹھتے تھے؟ وہ زمین پہ بیٹھتے تھے. اگر بیٹھ کے پڑھنا ہے تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھیے. یہ کرسیاں کہاں سے آ گئیں؟ بیٹھ کے پڑھیے, لیکن بیٹھ کے کس صورت میں پڑھیے. تو ابھی معاملہ یہ ہے کہ اچھا یہ بات جب میں نے کچھ ہمارے دوست ہیں, ذرا بے تکلف دوستی ہے, تو اب وہ کچھ بہت سے نوجوان بھی ہوتے ہیں نا, تو مجھے تھوڑی سی اب آہستہ آہستہ ضعیفی کے آثار میرے اندر بھی پیدا ہو رہے ہیں, تو میں اس کی رعایت سے کچھ ذرا بات چیت کر لیتا ہوں, بے تکلف ہو جاتا ہوں. تو انہوں نے اس بات کو انہوں نے کہا یہ بالکل اہم مسئلہ ہے. تو اس پہ جمعہ انہوں نے پوری تفصیل سے اس پہ بیان کیا کہ جناب یہ جو ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعتاً ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو اس دن بہت سارے لوگوں نے کرسیاں اٹھا کے سائڈ میں رکھی, کھڑے ہو کر پوری نماز انہوں نے پڑھنی شروع کر دی. یعنی وہ تعداد میں تخفیف واقع ہو گئی. کیونکہ جب ہم مسجد میں انٹر ہوتے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے جیسے دو آپشنز ہیں. دیر آر ٹو آپشنز. واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو؟ چیئرس, قیام, سٹنگ. تو مطلب جیسے دو آپشنز ہیں, کیا کرنا ہے بھائی؟ ایسے پڑھو گے, ایسے پڑھو گے. میرا دل چاہ رہا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں, نہیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اس کو یہ پتا ہے کہ بیٹھنے کی اجازت کن کنڈیشنز میں ہے, اس کو اس کا شعور نہیں ہے. تو اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں نا, پہلی دفعہ جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اس کو ضرورت محسوس ہوئی, اسی وقت انٹروین کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا حضرت ابھی تو آپ صرف 65 سال کے ہیں, خیریت تو ہے, کیا ہوا؟ تو وہ بتاتے کہ میں جو ہوں نا کولڈ ڈرنک کی محبت چھوڑ نہیں سکتا, تو گھٹنوں میں ٹک ٹک ہوتا ہے جب میں چلتا ہوں نا, تو کولڈ ڈرنک کاربونیٹڈ ڈرنکس کی محبت میرے گھٹنوں سے بولتی. میرے گھٹنے جو ہے نا وہ کاربونیٹڈ ڈرنکس کی محبت میں آئی لو یو کہتے ہیں. گھٹنوں کا جو آئی لو یو ہے نا وہ ٹک ٹک ہے. فار دا لو آف کوک گھٹنے کی ایک ساؤنڈ ہے, آتی ہے وہ ٹک ٹک کٹ. جب وہ آنا شروع ہو جائے آپ سمجھ لیں کہ مسئلے شروع ہو گئے. تو ہڈیاں بھربھرا رہی ہیں. پھر اور بھی مسائل ہیں نا, اور بھی مسائل ہیں, اوور ایٹنگ کے مسئلے ہیں, تو بہت سارے مسائل ہیں. تو اب وہ بیٹھ کے, تو جب پہلی دفعہ آپ نے دیکھا, لیکن اس میں پرابلم ہے نا, دیکھیں اگر میں سلام پھیرتا تو ہوں لیکن مقتدیوں کو سلام کرتا نہیں ہوں, تو میں نماز کا تو امام ہوں, مسلمانوں کا امام نہیں ہوں. تو مجھے سانو کی ہم بیٹھ کے پڑھ لو, کمیٹی کو کہہ دیں گے 50 کرسیاں اور رکھ دیں. بھائی ان کی تربیت کرنی ہے نا, ان سے پوچھنا ہے بھائی آپ خیریت تو ہے آپ کو, مطلب. تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ ان سے پوچھتے اور ان کی لائف اسٹائل کو ٹھیک کرتے. دوسری بات یہ کہ انہیں فقہی طور پہ یہ بتاتے کہ بیٹھنا کس طرح کی صورت میں بیٹھنے کی گنجائش حاصل ہے. تیسری بات یہ کہ بیٹھنا اگر ہے ہی تو کرسی کی کیا ضرورت ہے, زمین پہ بیٹھیں. جس آدمی کو قیام میں, قعدے میں, رکوع میں مشکل ہو رہی ہے, اگر وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی حالت مزید ڈیٹیریٹ نہیں کرے گی. اس لیے اب میں اگین ایک بات کروں نا, کرسی انڈسٹریل سولوشن. آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں, مجھے بیٹھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, میں کہاں بیٹھ رہا ہوں, بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ مطلب یہ بھی ایک, اب ہماری زندگی میں نماز کے علاوہ زمین پہ بیٹھنے کا موقع ملتا ہی کب ہے, یا کبھی اس طرح غزالی فورم میں کسی کو مل جاتا ہوگا, اور کہاں ملتا ہے. مطلب سب لوگ بہت تمیز کے, بہت قابل, بہت تہذیب یافتہ ہیں, تو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ مطلب زمین پہ, تو وہ تو صرف حالت نماز میں ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں. اس لیے کہ نماز جو ہے وہ بالکل گراؤنڈڈ ہے نا. تو کرسی پہ بیٹھنا ہی ہے تو کرسی پہ کیوں بیٹھیں, زمین پہ بیٹھیں. تو 3 باتیں میں نے کی. وہ جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے تو بھائی کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی, مطلب لائف اسٹائل ٹھیک کریں, گھٹنوں کا مسئلہ صحیح ہو جائے گا, دوبارہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر وہ فقہ انہیں بتائیں کہ
ایسے آپ نے سوچ لیا کہ بس بیٹھ کے پڑھ لوں گا، ایسے نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کے. اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے 70% لوگ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں وہ کرسیاں چھوڑ دیں گے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں واقعی نہیں پتہ. اور تیسری بات یہ کہ پھر وہ زمین پہ بیٹھے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. مسجد کے اخراجات کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اور مخیر حضرات کے کرنے کا بس یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ مطلب اے سی لگواتے رہیں، کرسیاں منگواتے رہیں، ڈائلسس سینٹر لگواتے رہیں، ڈائلسس کی مشین. اس وقت مسلمانوں یعنی مسلم معاشرے کے مخیر حضرات جرمنی، جاپان، برطانیہ کی انڈسٹری کی امپورٹ میں اضافہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو وہ مسائل آن پڑے ہیں جن کا حل خدا کے باغیوں کے کارخانوں سے ہی پیدا ہو رہا ہے. گردہ فیل ہو رہا ہے، تم ڈائلسس مشین مجھے بھیجو. میں اپنے طرز زندگی کو ٹھیک کرنے والا نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، سلوشن کسے کہتے ہیں، میں واپس اس کی طرف آتا ہوں. کوئی بھی ایسا حل یا کوئی بھی ایسا انتظام جو نئے مسائل کی وجہ بن رہا ہو، کیا اسے حل کے طور پہ قبول کیا جانا چاہیے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ نے کہا بھائی پین کلر سلوشن ہے کیا؟ پیناڈول سلوشن ہے کیا؟ اینٹی بایوٹک سلوشن ہے کیا؟ تو علی حاصل قیاس بہت ساری چیزیں. سلوشن نہیں ہے یہ، سلوشن نہیں ہے. سلوشن کسے کہیں گے؟ سلوشن اسے کہیں گے جو نئے مسائل کی وجہ نہ بن رہا ہو، جو پائیدار ہو، سسٹینیبل ہو، جو سادہ ہو، فطری ہو. مطلب اس انتظام کو تو ہم سلوشن کہیں گے، نہیں تو ہم سلوشن نہیں کہیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ابھی تو ان سب میں مطلب اس وقت بہت سمجھدار لوگ بھی علامتوں کے گم کرنے کو یہ سمجھے ہیں کہ علاج ہو گیا ہے. آپ نے علامتوں کو گم کیا ہے، علاج نہیں ہوا ہے. مسئلہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بہرحال تو ابھی مطلب اگر ہم صرف ان لفظوں پر بھی غور کریں نا، تو میں واپس اپنی وہ بنیادی سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرتا ہوں. ہمارے وہ مسائل اور ہماری وہ ضروریات جن کا حل فطرت سے فراہم ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، وہ فطرت سے قبول کیا جائے، صنعتوں سے لینے کے بجائے. اب یہاں ایک سوال اور ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسے مسائل اور ضروریات بھی ہیں جن کا حل فطرت سے نہیں حاصل ہوتا؟ یہ سوال، اس کا جواب میں بھی نہیں دوں گا، یہ آپ سوچئے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بخار اتارنے کا کوئی طریقہ پیناڈول کے علاوہ، پیراسیٹامول کے علاوہ بھی انہیں پتا ہو؟ سبحان اللہ. اچھا، اس علم کو عام کیجئے. اگر آپ کو پتہ ہے اس علم کو عام کیجئے. میرے نزدیک یہ علم نافع ہے. یعنی اور وہ طریقہ وہ ہو. دیکھیے میں چند باتیں عرض کر دوں. اس وقت ہم ایک خاص نظام خوراک کے مطلب، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو سرمایہ دارانہ نظام مرد آباد کے نعرے، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ نظام کی بحث ایک جذباتی رنگ اختیار کر گئی ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام مرد آباد کے نعرے اور لشکر بھی پیدا ہو رہے ہیں. لیکن وہ انسان جس کی آنتیں عہد حاضر کے نظام خوراک کی دست برد سے محفوظ نہیں ہیں، وہ نظام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یعنی مروجہ جو فوڈ سسٹم ہے، نظام خوراک ہے، اگر اس کی رسائی مجاہد کی آنتوں تک ہو گئی ہے تو وہ مجاہد جہاد نہیں لڑ سکے گا، نظام مرد آباد نہیں کر سکے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ابھی تو مسلمانوں کو یہ لگ رہا ہے نا کہ میک ڈونلڈس کے جواب میں ہمیں میک مومن کھڑا کرنا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میک ڈونلڈس کے جواب میں آپ میک مومن ایجاد کر لیں، خدمت انہی کی ہوگی. کسی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ میک مومن ہمارے شکور بھائی کا ہے، تو ٹھیک ہے، شکور بھائی نے جو شکور بھائی میک مومن بنا کر جس منہج پہ لے جانا چاہ رہے ہیں اور ہماری آنتوں کے ساتھ جو کھلواڑ کریں گے غیر طیب غذا کا،
تو یہ پوری یعنی میکرو اکنامکس کے اندر یہ اسی گول کو سرو کرے گا. یہ کوئی مطلب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہمارے یہاں سمجھی بھی نہیں ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ پیپسی کولا کے جواب میں اگر مکہ کولا ایجاد ہو جائے, زمزم کولا ایجاد ہو جائے, اور کوئی ایسی مبارک کولا, پاکیزہ کولا, تقوی کولا بن جائے, تو ڈالڈا بناسپتی کے جواب میں تقوی بناسپتی لانچ ہو جائے, تو بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ہم کیا اسلامک ٹرمینالوجیز کا یا اسلامی نومنکلیچر کا کوئی میوزیم بنانے جا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہ آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے, میں اپنے آپ کو پیش کروں گا سوالات کے لیے, ہم سوالات لیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جو بھی اب وہ جو حل حاصل ہوتے ہیں, یعنی ایک ہے فطرت کا معاملہ کہ فطرت یعنی اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب مثال کے طور پر تعلیم کے, کسی بچے کی تعلیم کا, بلکہ میں اور آگے بڑھ کے کہوں کسی بچے کی دینی تعلیم کا ایک انتظام فطرت کرتی ہے. بلکہ کیا خوبصورت شعر ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن. تو وہ جو کالج کا, یونیورسٹی کا جو آرکیٹیکچر ہے, بلڈنگ ہے, گرینڈر ہے نا, واو, ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن, یہ اس کا جو فزیکل فارم ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے. بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. اور وہ کیا خوبصورت شعر تھا نا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. تو فطرت لالے کی ہنا بندی کرنے پہ تیار ہے, لالا جو ہے وہ اے سی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی ماں جو ہے اسے پیزا ہٹ منگوا کے کھلا رہی ہے, زنگر برگر کھا رہا ہے لالا. تو عجیب بات ہے. مطلب وہ قیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں. اقبال نے کہا تھا قیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں. تنگ ہے صحرا تیرا محمل ہے بے لیلا تیرا. قیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں. اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پھونک ڈالے یہ زمین اور آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے. تو سیریلیک کھانے سے پیکر خاکی میں جاں نہیں پیدا ہوتی, لیکٹوجن پینے سے, ماں کا دودھ پینے سے پیکر خاکی میں جاں پیدا ہوتی ہے. ڈبے کا دودھ پینے سے پیکر خاکی میں جاں نہیں پیدا ہوتی, پیکر خاکی میں قبض پیدا ہوتا ہے. 66% ماڈرن اربن سوسائٹی کو اسٹول پاس کرنے میں شدید مسائل پیش آ رہے ہیں. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. آپ یہ اب تو مطلب ہر تحقیق کا الحوالہ گوگل ہے. مطلب آپ کہیں کہ بھائی مجھے کیا ضرورت حوالے یاد رکھنے کی, پوچھ لو ان سے, گوگل سے ویریفائی کر لو. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہماری روایتی تہذیب میں نا قبض الامراض تھا. 100 سال پہلے تک جو حکمت, بلکہ ابھی بھی جو پرانے بابے موجود ہیں وہ کہتے ہیں قبض الامراض. اور قبض کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ بدن کے اندر, دیکھیں قبض کا مطلب کیا ہے. قبض کا مطلب یہ ہے کہ کثافتیں میرے وجود کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہیں. کثافتوں کو میرا وجود راس آ گیا ہے. کثافتیں میرے وجود کی اندرونی تہوں سے چمٹ گئی ہیں, چمٹی رہنا چاہتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قبض ہے, یہ حالت قبض ہے.
اور ہماری روایتی یعنی ہماری تہذیبی روایت میں جو ہمارا جو تصور علاج حکمت، اس کے کچھ اصول تھے نا، یعنی اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی بدن میں اگر یہ کثافتیں جمع ہیں تو پرواز متاثر ہو جاتی. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے تھے کہ روح اور بدن کا تعلق دو بھر ہو جاتا ہے، اور روح جب بدن سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو اس کو بھی دشواریاں پیش آتی ہیں. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، مطلب یہ اب ظاہر سی بات ہے کہ کلینکل سائنسز کے اندر اس طرح کی بات بیوقوفی کہلائے گی. تو ابھی جو اس وقت صورتحال ہے کہ بعض ممالک میں یہ اب ایک جو نیا قبض کے بارے میں پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہفتے بھی واش روم نہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جدید تصور بیماری کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جدید تصور بیماری یہ ہے ہماری وہ حالت جو ہمیں کام پر جانے سے روکنے میں کامیاب ہو جائے، اسے بیماری کہتے ہیں. بیماری کسے کہتے ہیں؟ ہماری وہ حالت جو ہمیں اگلے دن کمانے یعنی کام پہ جانے سے روکنے میں اگر یہ کامیاب ہو رہی ہے تو بیماری ہے. لیکن اگر قبض لیے گھوم رہے ہیں تو کوئی بیماری تھوڑی ہے. درد لیے گھوم رہے ہیں تو کوئی بیماری تھوڑی ہے. اصل میں بیماری کیا تھی؟ ہمارے معیار توجہ کو جو چیز یعنی ہماری اندرونی حالت جو ہمارے توجہ اور ارتکاز کے معیار کو متاثر کر رہی ہے، اس پہ بیماری کا گمان ہونا چاہیے. ہماری یکسوئی کو متاثر کر رہی ہے، اس پہ بیماری کا گمان ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. ذہن کی حضوری نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، ادھر ادھر ذہن بکھر رہا ہے، تو منتشر ہیں، تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی آدمی اس درجے کی اس کو اپنے بارے میں فکر ہونی چاہیے.